نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم سورہ یوسف کا شان نزول دیکھتے ہیں، اور یہ پوری سورہ انشاءاللہ تعالی تھوڑی تھوڑی کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہوں گی، اور آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ آج ہم اس کا نہ ترجمہ دیکھیں گے نہ تفسیر، اس کا صرف شان نزول دیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کا یہود کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال، اور سوال کیا اس کی بات کرتے ہیں۔ اور اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے کافروں نے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے، انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتلاؤ جو ہم اس پیغمبر سے پوچھیں اور اس سوال کا جواب وہ نہ دے سکے، کیونکہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نبی کا سب بھرم کھل جائے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا، یا پھر کوئی مہلت مانگ لے گا، یا پھر کوئی ادھر ادھر کی معلومات مہیا کر دے گا۔ لیکن یہودی یہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہیں، یعنی بن پڑھے ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک بڑا ہی ہسٹوریکل کویسچن، ایک تاریخی سوال کفار مکہ کو بتایا کہ جاؤ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھو۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم یہ پوچھو ان سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف، سب کا مسکن، سب کی رہائش جو ریزیڈنسی تھی وہ تو شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچی، جنہیں اہل مصر کی غلامی سے پھر آزاد کرانے کے لیے سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا تھا۔ جب کفار مکہ نے یہ سوال بتلایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے پوری سورہ وحی فرما دی، اور یہ سورہ مسلسل آپ کی زبان سے ادا ہوتی گئی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سوال کے جواب سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف نہ تھے، اور نہ اہل مکہ ہی واقف تھے۔ اور اس جواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کی ایک پوری ڈیٹیل، پوری داستان آ گئی، اور کئی باتوں کی طرف واضح اشارات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہودی جانتے تھے، سارے نبی ان کے پاس آئے، علم ان کے پاس تھا، سب بنی اسرائیل میں آئے نبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی ہیں جو بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ یہودی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف سب کے بارے میں، موسیٰ سب کے بارے میں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کفار مکہ کو جو سوال بتلایا تو وہ پوچھا انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل کر دی۔ تو جو کفار مکہ اور برادران یوسف کے درمیان مشترک پائے جانے والے بہت سارے واضح اشارے اور بہت سارے عبرت کی کئی داستانیں، کئی نشان اس میں واضح ہو گئے، تو یہ سب نشان عبرت پھر پورے ہو کر بھی رہے۔ مثال کے طور پر اس سورہ کا شان نزول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ نبوت کا انکار کرتے تھے مکہ کے لوگ، تو پہلی سبق جو سکھایا اللہ نے، جو پہلی عبرت کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کے سوالوں کے جواب دے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، کیونکہ وحی الہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی معلومات کا ذریعہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کون سا کوئی ایسا دور تھا جس میں کوئی پرنٹ، سوشل میڈیا یا کوئی الیکٹرانک میڈیا کا دور ہو؟ نہیں، وہ صرف ایک وحی الہی واحد وہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ لوگ مکہ کے کیونکہ بہت ضدی اور ہٹ دھرم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سوال کے جواب دینے پر بھی وہ ایمان نہ لائے، اور اپنی اس ضد پر قائم رہے، اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔
دوسری عبرت جو ان کے لیے وہ یہ تھی کہ جس طرح برادران یوسف نے اپنے بھائی کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ وہ کھٹکتے تھے ان کی نظروں میں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ابا جان تو ہر وقت یوسف ہی کی سوچتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے اور اپنی راہ کو صاف کیا جائے۔ اسی غرض کے تحت کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کر بھی دیا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مجبور ہو کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، لیکن میں اس وقت مجبور ہوں۔ اور جو قصہ یوسف اور قریش کے ان لوگوں میں، مکہ کے ان لوگوں میں مماثلت کی وجہ تیسری کہ جو تدابیر برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اختیار کی تھی، انہی تدابیر کو اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے عروج اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح جو تدابیر مکہ کے کافروں نے پیغمبر اسلام اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے اختیار کی تھی، انہیں اسلام کا عروج اور سربلندی انہی سے حاصل ہوئی، اور یہی تدابیر کفار مکہ اور کفر کی موت کا سبب بن گئی۔ چوتھی جو بات ان میں مشترک کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی اور ان کے بھائی بڑے شرمندہ نادم و شرمسار وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بھی یہی بات کہہ کر معاف کر دیا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو بات کہی اور ان کو معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے ان جانی دشمنوں کو یہی الفاظ کہہ کر معاف کر دیا تھا، نہ انہیں جنگی قیدی بنایا، نہ انہیں محسوس ہونے دیا کہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ فاتح قوم ہیں۔ تو جو تفصیل تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے اس سبق میں رکھی، اس سے یہ ہمیں عبرت اور سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو سربلند کرنا چاہے، اس کے حاسد اور مخالف اسے مٹھانے کی لاکھ کوششیں کریں، کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان تدبیروں کا رخ یوں پھیر دیتے ہیں کہ وہی تدبیریں اس شخص کی سربلندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بھی بنی۔ آج کے لیے اتنا، یہ اس کا شان نزول سورہ یوسف کا، اور باقی انشاءاللہ تعالی ہم اگلی اپنی آنے والی ویڈیو میں عربی کے ساتھ اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سے قبول و منظور فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ